عقیدے کی فوراً اصلاح فرمائی اور سورج اور چند نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے بیٹے کی وفات کے نال انہوں نے چند گرین یا سورج گرین اس بیٹے کی وفات کے نال منسوب کرنے والا عقیدہ جڑا لوگوں کے اندر پیدا ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اصلاح کر دی اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا یہ معمول مبارک ہے کہ جب آپ دیکھتے کہ میرا کوئی ساتھی کوئی ایسی حرکت کر رہا ہے جیڑی حرکت شریعت کے خلاف ہے تو آپ فوراً وہی اصلاح فرما دیتے سن۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص آیا اور عرض کرتا ہے ما شئت وما شاء اللہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام، جو اللہ کی مرضی اور جو تہاڈی مرضی ہے۔ یہ عقیدہ شرکیہ عقیدہ ہے، جس طرح کہ اسی اپنی زبان کے اندر کہنے ہیں نا او بھائی جی میں تو راضی تے جی میں رب راضی، جی میں تیری خوشی تے رب کی خوشی۔ یاد رکھیے میری رضا بھی اللہ کی رضا کے مابعد ہے۔ جس طرح اسی ایک محاورہ سارے ہاں چلتا ہے اور بعض گڑیاں کے اتنے بلکہ جی ٹی روڈ پہ سفر کرتے ہیں نا بعض ہوٹلوں کے اتنے بھی سامنے لکھیا ملے گا اللہ نبی وارث، گڈیاں کے اتنے لکھیا ملے گا اللہ نبی وارث، اور اس نام کے ہوٹل بھی لوگوں نے بنائے ہیں اللہ نبی وارث ہوٹل۔ یاد رکھیے اس کائنات کا وارث صرف اور صرف اللہ ہے۔ للہ میراث السماوات والارض، لوگوں یاد رکھیے آسمان اور زمین اور اس کائنات کا حقیقی وارث اور حقیقی مالک صرف میرا اللہ ہے۔ سارے پہلے کچھ دنوں کے واسطے اگر کوئی چیز آ جاتی ہے تو اسی وہ وارث نہیں بن جاتے، بلکہ وہ سارے پہلے اللہ کی طرفوں امانت ہوتی ہے اور سارے پہلے آزمائش ہوا کرتی ہے کہ میرا بندہ اس امانت کو کس طریقے کے نال استعمال کرتا ہے، میری رضامندی واسطے یا میری ناراضگی والے کام کے اندر۔ تو اس کی بات معلوم ہوئی کہ ایسے عقیدے شریعت کے خلاف نے جنہوں کی اجازت اللہ نے اور پیغمبر نے نہیں دیتی۔ بعض لوگوں کی یہ کیفیت ہے، یہ حالت ہے کہ 200 400 500 1000 10,000 روپے کا نقصان ہو گیا نا تو اسی نجومیاں ڈھونڈتے پھرنے ہیں، نجومیاں انہوں نے اپنے نقصان کی تفصیل دسی ہے اور نجومی ستاریاں کے اندر ویخ کے نا یا تلیاں کے ہاتھ ویخ کے یا سیدھیاں پٹھیاں کچھ لکیراں پا کے کاغذ کے اتنے یا کسی چھوٹے معصوم بچے کسی دیوے کے سامنے اندھیرے بٹھا کے تے جھوٹ بولتے ہیں، بکواس کرتے ہیں جہاں کہ شریعت انہوں کا ہوتا ہی کوئی نہیں۔ اور ایسا جاہل اور لا علم لوگوں کا بھی ایمانی طور پہ نقصان کرنے واسطے نا وہ اوٹ بٹان قسم دیا گلاں کر کے میرے بھائیوں سانو بھی گمراہ کرتے ہیں اور خود بھی گمراہ ہوتے ہیں۔ نجومیاں کے کولے کوئی علم نہیں، نجومی آنے والے حالات کا جو کچھ بھی سارے سامنے صورت حال بیان کرتے ہیں اور اسی ادھر یقین کر لینے ہاں۔ بھائیوں یاد رکھیے ایسے لوگوں کے کولے جانا، انہوں نے اپنے تلیاں ہاتھ بٹھانا اور جو بیان کرن انہیں یقین کر لینا، یہ چیز اللہ کے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ نے اس کو پسند نہیں فرمایا، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں لیس منا من تطیر اور تطیر لہ، آپ نے ارشاد فرمایا جڑا شخص بھی اللہ اکبر ایسے لوگوں کے کولے جائے
یا کسی نو کہے کہ تو جا کے میری یہ گل کر، اللہ دے نبی فرماندے نے وہ سب کچھ ہو سکتا ہے مگر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے نام ان کا کوئی تعلق دے واسطہ نہیں، جو مرضی اپنے آپ کو اخوا لے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جڑا شخص ایسے لوگوں کے کول گیا جڑے کاہن قسم کے ہوندے نے، ایک کہانت کرنے والے لوگ بھی بس سیدھیاں پٹھیاں لیکاں پا گئے نا، آمن والے وقت کے حالات کچھ 10 گلاں دے وچوں کوئی ایک گل تے سچی ہوے دی بیان کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس قسم دے نجومیاں دے کولے جانا اور انہاں دی گل دے اوتے یقین کرنا، اللہ نے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ شرک ہے، یہ جرم ہے اور یہ حرام ہے۔ اور حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جڑا شخص مرد یا عورت ایسے لوگوں کے کول جائے اور جو کچھ وہ بیان کرن انہوں نے بیان کیتے ہوئے گل کے اوتے انہوں اپنا عقیدہ بنائے اور وہ اوتے یقین کرے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 40 دن تک اس حاجی دی، 40 دن تک اس نمازی دی کوئی نماز بھی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتی، اور اگر ان 40 دنوں کے اندر اس شخص کی موت واقع ہو گئی تو وہ موت ایک مسلمان کی موت نہیں ہونے لگی بلکہ وہ موت جہالت والی موت ہوئے گی۔ میرے بھائیوں، اس قسم کے لوگوں کی اور جان کی سانو اپنے آپ کو بچان کی کوشش کرنی چاہیے۔ کیوں کہ ہر قسم کے نفع اور نقصان کا مالک صرف رب العالمین کی ذات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے یہ یقین رکھنا یہ بھی عین ایمان ہے، اور یہ بہترین طریقہ کہ اپنے معاملات کے اندر نیک نیتی پیدا کیجیے اور اس کے بعد اپنے معاملات کے حوالے نال اللہ رب العالمین دی ذات گرامی پہ ہی توکل اور بھروسہ کیتا جائے۔ ہر حال کے اندر اللہ رب العالمین دے اوتے ہی بھروسہ کیتا جائے اور اپنے معاملات اللہ نے سپرد کر دیتے جان۔ ظاہری اسباب ظاہری سبب کہ میں سوٹی دے سہارے کھلوتے ہیں، لیکن یہ ظاہری سبب انہوں اپنے استعمال کے اندر بیاننا میرے بھائیوں یہ اللہ کے پیارے پیغمبر کی سنت ہے۔ نظر کمزور اینک کا استعمال کرنا یہ ظاہری سبب ہے، انہوں استعمال کے اندر بیاننا شرعی طور پہ کوئی جرم نہیں، نہ یہ شریعت کا مسئلہ ہے۔ میرے بھائیوں حرام اور غلط چیز کے لیے کہ جدو بندے دے ظاہری اسباب ختم ہو جان اس ویلے اللہ رب العالمین دے علاوہ کسی مخلوق دے وچوں کسی مخلوق نو اس معاملے دے اندر اپنا مددگار سمجھنا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بیوی کو پھر روٹی کیوں پکواندے ہو، یہ بھی کہ غیر اللہ کو مدد منگنا ہے نا، کیوں بیوی کو کہتے ہو مینوں روٹی پکا کے دے۔ میرے بھائی یہ جہالت والی بات ہے۔ بیوی نو روٹی کا کہنا یہ دنیا کے اندر رہن واسطے ظاہری سبب ہے، ہاں بیوی بھی نہیں، پکان والا بھی نہیں، یا بیوی دے ہوندیاں بندہ کسی مخلوق دے وچوں کسی نو روٹی دا سوال نہ کرے، یہ کہے کہ بیٹھے آ جائے گی، یا کسی فلاں بزرگ دی دعا برکت کے نال میرے کھانا مل جائے گا، یہ عقیدہ رکھنا میرے بھائیوں اس نو شریعت نے شرک قرار دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سنت مبارکہ ہے تکلیف کے اندر بیماری کے اندر دم کرنا، دم کرانا یا کسی کے کول دم دے واسطے جانا، یہ کوئی پابندی نہیں،
لیکن افضل کی کام ہے کہ بندہ کسی بھی محتاجی کرنے کی بجائے خود قرآن مجید کی آیات پڑھ کے خود سنت کے مطابق جنیاں دعاواں کتاباں کے اندر موجود ہیں انہاں دعاواں پڑھ کے خود اپنے آپ کے اوپر دم کرے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے اس چیز کو زیادہ پسند فرمایا اور ایسے شخص رسول اللہ نے خوش نصیب اور خوش قسمت قرار دیتا۔ اللہ اکبر، کیونکہ ایسے لوگ ہر حال کے اندر اللہ رب العالمین کی ذات ہوتے بھروسہ اور توکل رکھنے والے ہیں۔ آخری گزارش کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے ایک رات ایک خواب دسی گئی کہ میں ایک نبی دیکھا خواب کے اندر جہدے نال چند وہ مومن ساتھی نے چند صحابہ نے اور چند کی مراد آپ نے فرمایا کہ 10 بندیاں کی بھی گھٹ وہ صحابی نال نہیں۔ میں پریشان ہویا، پھر آپ فرماتے ہیں کہ میں ویکھیا کہ ایک ایسا صحابی ایک ایسا پیغمبر ہے جہدے نال کوئی ایک بندہ بھی نہیں، وہ اکلا ہی اللہ کی بارگاہ کے اندر اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں۔ پھر آپ فرماتے ہیں میں دیکھا ایک بہت بڑی جماعت ہے کہ میں سمجھا کہ شاید میری امت ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے دسیا گیا حضرت تہاڈی امت نہیں بلکہ ایک جناب موسیٰ علیہ السلام کی امت ہے۔ آپ فرماتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد میں اپنے سجے بھی دیکھا کہ کھبے بھی دیکھا کہ سامنے بھی دیکھا، میں نے سجے کھبے اور سامنے بندے ہی بندے کثیر تعداد کے اندر نظر آئے اور میں نے دسیا گیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ تہاڈے امتی نے، یہ تہاڈی امت ہے۔ گویا تمام انبیاء دے نالوں تعداد کے لحاظ نال نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت کی تعداد سب سے زیادہ ہوگی، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا لوگوں میری امت کے وچوں 70,000 بندہ ایسا خوش قسمت ہوگا جنہوں اللہ تعالیٰ بغیر حساب کے جنت کے اندر داخلہ عطا فرمان دے۔ رب العالمین کی شان اتنے قربان جائیے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اتنے قربان جائیے کہ جس اللہ نے میرے تہاڈے واسطے ایک خوشخبری سے بشارت بیان فرمایا کہ میری امت کے وچوں 70,000 بندہ بغیر حساب کے اللہ انہوں جنت نصیب فرمائے گا۔ صحابہ عرض کرتے حضرت بندے کون نے؟ انہوں لوگوں کی نشانی کی ہے تو آپ نے ارشاد فرمایا هم الذین لا یرقون ولا یسترقون ولا یتطیرون وعلی ربہم یتوکلون، کہ وہ جب تکلیف آ جاتی ہے نہ دم کرتے ہیں نہ دم کرواتے ہیں نہ بدشگونی لیتے ہیں کہ فلاں وجہ سے یہ تکلیف میرے تے آئی ہے، بلکہ وعلی ربہم یتوکلون، وہ ہر حال کے اندر اپنے رب کے اوپر توکل کے بھروسہ کرتے ہیں۔ اتنی گل رسول اللہ نے فرمائی نا کہ حضرت عکاشہ ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا سیدنا عکاشہ صحابہ کی جماعت میں بیٹھے ہیں کہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ رب العالمین دے کول دعا فرماؤ کہ اللہ تعالیٰ مینوں بھی انہاں 70,000 بندیاں کے اندر شامل فرما رہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حضور دعا فرمائی اور رب العالمین کی طرف بشارت دیتی حضرت عکاشہ نے کہ انت منہم، اے عکاشہ تو انہاں 70,000 بندیاں کے اندر انہاں خوش نصیباں کے اندر شامل ہیں جنہوں اللہ بغیر حساب دے جنت کا داخلہ عطا فرمان دے۔ انی گل سن کے نا تے ایک صحابی اور کھڑا ہوا، ذرا صحابہ کے شوق کا اندازہ لگاؤ، ایک سعادت مل رہی ہے تے اسی انہیں نسلیں ہاں، لیکن صحابہ سعادت ملتی ہے نہیں تے انہیں واسطے بھاگ دوڑ کرتے ہیں، خواہش کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی عرض کرتا ہے حضرت میرے واسطے بھی دعا فرماؤ، اللہ مینوں بھی انہوں کے اندر شامل فرما دے۔
تو آپ نے ارشاد فرمایا، چہرے کے اتنے ہنسی دے آ گئے نا، فرمایا اے میرے ساتھی، اوکاشا اس معاملے کے اندر تیرے نال اگے نکل گیا ہے، اوکاشا اس معاملے کے اندر تیرے نال سبقت لے گیا۔ کیا مطلب کہ تو انہاں لوگوں کے اندر نہیں، ہاں جڑا شخص بھی یہ صفت اپنے اندر پیدا کرے گا، اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت کے نال انہوں یہ سعادت اور خوش نصیبی اور خوش بختی انہوں نصیب فرمائے گا۔ میرے بھائیوں، سانوں یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ چاند سورج اور ستارے یا کوئی مخلوق اپنے طور پہ کسی بھی نفع نقصان کا اختیار سے ملکیت نہیں رکھتے، ہر قسم کا نفع اور نقصان اللہ رب العالمین کے اختیار کے اندر ہے، اور اللہ تعالیٰ کے کولوں بھی اپنی تکلیفوں کے مطالبے واسطے سانوں دعا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ کی دعا ہے اللہ کے عقیدہ اپناؤں کی سانوں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ رب العالمین کی رحمت نال آج کی 15 دن بعد 26 تاریخ نو سالانہ جلسہ ہے۔ بڑے انتہائی پڑھے لکھے علماء تشریف لے آ رہے ہیں۔ تھوڑے کو اینی درخواست کراں گا کہ تسی اپنی حاضری یقینی بنانے کی کوشش کرو، اور اس سلسلے کے اندر مینوں تھوڑے کو بھرپور تعاون کی ضرورت ہے۔ 8-9 ہزار روپیہ اجے میرے اندازے کے مطابق بتائے، اللہ توفیق عطا فرمائے۔ جنہوں نے تعاون فرمایا اللہ برکت فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سانو سارے اس نیک کام کے اندر بڑھ چڑھ کے حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له، نشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم۔ جلدی سفا مکمل کر لو بھائی، اور پرام دے آئے ہو پھر کرنا کر لیا جائے، اندر جگہ آئے بھی اجے اندر آ کے دیکھا ہے تھا۔ وڈیاں مڑیاں دے وچوں 2-3 مڑے خطبے کے دوران گلاں کرتے رہے، انہوں نے کچھ حیا ہونی چاہیے، کیوں اپنا جمعہ بھی خراب کرتے ہو تو دوسرے بھی پریشان کرتے ہو۔ گلاں کرنیاں ہوندیاں نے تو باہر جا کے کرا لیا کرو۔ اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ قد أفلح من تزكى
وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. اللهم صل على محمد وعلى آله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
ماشاء اللہ